جی آڈینس، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پورے عالم کے لیے سراپا رحمت تھے، اور اس کا ایک مظہر یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانی بیماریوں کا علاج بھی اور اس کی دوائیں بھی تجویز فرمائی ہیں، جو کہ دا پروفیٹس پرسکرپشن آف میڈیسن فار دا ٹریٹمنٹ آف ہیومن ڈیزیزز کے نام سے مختلف ریسرچ پیپرز میں پائی جاتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ انسان کو اور ہر امتی کو بیماری تندرستی کا سامنا تقریباً رہتا ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ایک علاج تجویز کیا ہے، اور یہ علاج یقیناً من جانب اللہ تائید یافتہ ہے۔ چنانچہ امت اگر اس پر عمل کرے تو اس سے بہت فائدہ ہو سکتا ہے۔ آلدو کہ اس چیپٹر پر مزید ریسرچ کی بہت زیادہ ضرورت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اپنے احادیث مبارکہ میں، اپنے مبارک ارشادات میں جو علاج تجویز کیے ہیں، ابھی تک جس طرح ریسرچ ہونی چاہیے، ریسرچ والے ابھی ریسرچر وہاں تک اس حقیقت تک صحیح معنوں میں پہنچ نہیں سکیں۔ حضور کا فرمان تو پکا اور سچا ہے، ہماری تحقیق میں کمی ہے۔ میں آج آپ کو جذام کوڑ کا علاج اور اسی طرح نظر بد سے محفوظ رہنے کا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زکام کے بارے میں کیا فرمایا ہے، یہ کچھ چیزیں، اور ایک بیماریوں سے متعلق ایک اصول کہ اگر کوئی ایسی موذی مہلک بیماری ہو جس کا پھیلنے کا اندیشہ ہو تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشادات فرمائیں، تو میں آپ کو اس حوالے سے حضور کے ارشادات بتاتا ہوں۔ سب سے پہلے زکام کے حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر انسان کے سر میں جذام یعنی کوڑ کی جوش مارنے والی ایک رگ ہوتی ہے، جب وہ جوش مارتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر زکام مسلط کر دیتے ہیں، لہٰذا زکام کا علاج مت کرو۔ حکماء حضرات بھی زکام کا فوری علاج بہتر نہیں سمجھتے، بلکہ کچھ دنوں کے بعد علاج کرنے کا مشورہ دیتے ہیں، تاکہ وہ انسان کے جو دماغ میں جوش مارنے والی رگ ہے اس کا جو غبار پن ہے وہ ختم ہو جائے، ٹھنڈا ہو جائے، پھر اس کے بعد علاج کیا جائے۔ علاج مفید بھی ہوگا اور دیر پا بھی ہوگا، اس کے زیادہ اثرات جو ہیں وہ دیکھنے میں اور محسوس کرنے میں آ جائیں گے۔ نظر بد سے محفوظ رہنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ نظر بد بھی ایک جب کسی کو نظر بد لگ جاتی ہے تو اس کو بیماری، معذوری، کچھ بھی ایسا عیب اس کو لاحق ہو جاتا ہے کہ جو اس کی ذات میں کمی کا باعث بنتا ہے۔ حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ نظر برحق ہے، اور نظر ایک تندرست اونٹ کو ہانڈی تک پہنچا دیتی ہے۔ نظر لگ جاتی ہے یا تو وہ بیمار ہو جاتا ہے یا اس کے ذبح کرنے کی باری آ جاتی ہے، اور وہ ہٹا کٹا تندرست ذبح ہو کر ہانڈی تک جا پہنچتا ہے۔ تو نظر بد سے محفوظ رہنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جس نے کوئی ایسی چیز دیکھی جو اسے پسند آ گئی، پھر اس نے ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ کہہ لیا، تو اس کی نظر سے اس چیز کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا۔ سبحان اللہ، بڑا آسان نبوی نسخہ ہے، اللہ کریم ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دیں۔ جذام اور کوڑ کا جو مرض ہے اس کے حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے علاج یہ تجویز فرمایا ہے کہ 7 دن تک روزانہ 7 مرتبہ مدینہ کی عجوہ کھجوروں کا استعمال جذام یعنی کوڑ کے لیے فائدہ مند ہے۔ اسکن کی بیماری ہے، ڈیزیز ہے، اس سے بچنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا ہے۔ اللہ کریم ہمیں حضور کے ان انمول ارشادات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دیں۔ میں نے گزشتہ اپنے ایک سیریز میں بیماریوں سے متعلق طب نبوی کے ایک خاص جو ارشاد ہے وہ یہ نقل کیا تھا کہ حضور نے فرمایا کہ جب تمہیں معلوم ہو کہ فلان جگہ طاعون پھیلا ہوا ہے تو وہاں مت جاؤ، اور جس جگہ تم رہ رہے ہو وہاں طاعون پھیل جائے تو اس جگہ سے بلا ضرورت مت نکلو۔ کیا حاصل نکلتا ہے؟ یعنی اگر یہ ریسرچ سے ثابت ہو جائے کہ کسی جگہ پر ایسی بیماری ہے جو موذی اور متعدی ہے کہ جو آگے پھیلے گی، ایک انسان سے دوسرے انسان کو لگنے کا اندیشہ اور خدشہ ہے، کہ اس پہ اسباب ایسے پائے جاتے ہیں کہ اس کے جراثیم ہوا میں یا کسی بھی طریقے سے پھیل کر دوسرے انسان کو متاثر کر سکتے ہیں، اور یہ باقاعدہ ڈاکٹر اس ریسرچ پر آمادہ ہو کر وہ اپنی یہ یقین دہانی کرا دیں کہ یہ بیماری اس قسم کی ہے، چونکہ بیماریوں کو پیدا کرنے والے بھی اللہ پاک ہیں، بیماری خود بخود آگے متعدی نہیں ہوتی جب تک اللہ کا حکم نہ آ جائے۔ تو یہ ایک اصول فرما دیا کہ جو ایریا افیکٹڈ ہو
اس ایریا میں بلا ضرورت جایا نہ جائیں، اور جو لوگ اس افیکٹڈ ایریا کے آلریڈی وہاں کے ریزیڈنٹ ہیں وہ بلا ضرورت اس جگہ سے نہ نکلیں، تو انسانیت محفوظ رہ جائے گی۔ جن پر آزمائش آئی اللہ پاک ان کے درجات بلند فرما دیں گے، اور جو آزمائش سے محفوظ ہیں وہ بلا ضرورت اس علاقے میں نہ جا کر اپنے آپ کو اور اپنی نسل کو محفوظ رکھ سکتے ہیں۔ اللہ کریم ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ان قیمتی ارشادات کی پاسداری کرنے کی، اور ان میں جو عمل کرنے ان پر عمل کرنے کی، اور جن سے بچنے کی تلقین ہے ان سے بچنے کی توفیق عطا فرما دیں۔ اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو ایک اور اہم ٹاپک کے ساتھ جو کہ آسان ہوگا، ایتھنٹک ہوگا اور اپلیکیبل ہوگا، انشاءاللہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔